بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دیکھو محترم دوستوں، جہاں باطل نے اہل حق پر یعنی کئی جگہوں سے حملہ کیا ہے اور یہ شروع سے ہوتا چلا ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یہ حق اور باطل کا مقابلہ رہا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ باطل جو ہے وہ آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، ہر کوئی سمجھ جاتا ہے یہ باطل ہے۔ جیسے لوگ مندر کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ مندر کیا ہے، یہ مورتی پوجا کر رہے ہیں تو باطل ہے۔ یہ بات مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بتایا، آپ لباس ہم بتاتے ہیں سر، وہ لبادہ ہو کے آتا ہے جس سے ہم سمجھنے والے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقی باتیں ہے، پہچاننے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ پہچاننے میں کیا ہو جاتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے کہ وہ جو سامنے لیبل اتنا بہترین ہوتا ہے نا کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کبھی تو عاشقان رسول کا لیبل ہے۔ ہمارے بڑے اکثر بتاتے ہیں کہ آپ بعد ربیع الاول کو اگر رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھیں اور صبح پھر فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں اور اشراق بھی پڑھیں اور آپ یہ ارادہ کریں کہ میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی عمل میرا سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اور آپ نے پورا دن ایسا گزارا۔ لیکن اگر آپ جلوس میں شریک نہیں ہوئے تو آپ عاشق رسول نہیں ہیں، یہ ان کا پیمانہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی پورے سنت پہ عمل کر رہا ہے، قرآن پہ چل رہا ہے، لیکن ان کے علماء کرام کی تحقیقات کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام کی تحقیق قبول نہیں کی، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں، یہ نعرہ ہوتا ہے۔ اب وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، بیچارے کتنے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ان کے جھانسے میں ان کے چکر میں آ جاتے ہیں، اور بالآخر یہ ہوتا ہے کہ اعتراضات کرتے کرتے اور اسلاف پر بدگمانی کرتے کرتے، اسلاف پر بدزبانی کرتے کرتے، ان سے بدگمانی کرتے کرتے یہ حالت یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایمان سے بحال ہو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سے مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میری اس سے اعلان جنگ ہے۔ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ علماء سے سنا کہ یہ اعلان جنگ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کوئی اسلحہ لے کے کھڑے ہوں گے ہمارے سامنے، کوئی بندوق لے کے اللہ ہمارے سامنے آئیں گے؟ اللہ کی اعلان جنگ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی اعلان جنگ یوں ہے، یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے، اللہ اس ہدایت سے اس کو محروم کر دے، یہ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اور کوئی آدمی اس وقت تک غیر مقلد بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کی زبان اسلاف کے خلاف نہ بولے، جب تک اس کی زبان اسلاف پہ بدگمانی، اسلاف سے بدگمانی نہ کرے، اسلاف پہ بدزبانی نہ کرے، جب تک یہ صحابہ کرام پہ طنز نہ کرے یا ائمہ پہ طنز نہ کرے اور یہ بزرگان دین پہ طنز نہ کرے، یہ غیر مقلد بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک آدمی سے ہم نے سنا کہ جب سے فرقہ وجود میں آیا ہے تب سے لے کے آج تک ان میں ایک ولی نہیں گزرا ہے، ایک ولی نہیں گزرا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعمال سارے قیمتی ہیں، لیکن بہترین عمل آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا کہ اللہ پسند کرتے ہیں لوگوں کو جو لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے اوصاف یہی تھے کہ جو پتھریں مار رہے ہیں، جو نعوذ باللہ آپ پر تھوک رہے ہیں، اور جو آپ پر کوڑے کرکٹ ڈال رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، محبتیں کر رہے ہیں، تو جو ان اوصاف کا حامل ہوگا فرمایا وہ اللہ کے نزدیک بہت بہت قیمتی شخص ہے، اور یہ اس سے بالکل برخلاف ہے، یہ تو اس سے بالکل برخلاف ہے۔ یہ تو دوسروں کے تانے مارنے کو چھوڑو، یہودی اور غیر مسلم کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ دور کی چیز ہے، یہ تو اللہ والے، اگر اللہ والوں نے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے صحیح کتاب ہے قرآن پاک، اس کے علاوہ کتابوں میں انسان کی ہے، انسان
غلطیوں کا پتلا ہے، کوئی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے یا اور باتیں، معصوم صرف اللہ اس کے رسول ہے۔ تو اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ بعض کتابوں میں کچھ غلطیاں ہیں، بعض اسلاف نے کوئی زبان سے ایسے بول کہے جو صحیح نہیں ہیں، بالفرض مان لیا جائے اگر آپ کی بات بھی، تو سیرت و سنت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس کو چھپا لیتے۔ 100 باتیں انہوں نے بیان کی، اس میں سے ایک آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، 5 سمجھ میں نہیں آئی، 5 آپ کو غلط لگی، تو 95 تو اچھی لگی نا آپ کو، آپ اس کی تبلیغ کرتے، نہ کہ اس کو چھوڑ کے آپ 5 کی تبلیغ کرتے پھر رہے۔ اس سے آپ کو کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آپ کا بغض ظاہر ہوتا ہے، آپ کا بغض ظاہر ہوتا ہے۔ تو جہاں یہ لوگوں نے اور چیزوں پہ اشکالات شروع کیے ہیں، کبھی رفع دین کا مسئلہ لے کر امت کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، کبھی آمین کا مسئلہ لے کر، یہ جھگڑنے کی چیز تھی۔ یہ تو ہمارے احناف علماء کرام ہمارے بڑے یہ تو دفاع میں رفع دین کو بیان کر رہے ہیں، رفع دین نہیں کرنا بھی سنت ہے، ہم تو دفاع میں بیان کر رہے ہیں، ہم تو رفع دین کرنے والے کچھ کہتے نہیں۔ اس لیے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ کے سامنے کا جنگ کروا رہے ہو۔ ایک صحابہ کی کثیر تعداد ایک طرف ہے، ایک صحابہ کی کثیر تعداد ایک طرف ہے، اور جس مسئلے میں صحابہ کا جھگڑا، صحابہ کا اختلاف ہو جائے وہ مسئلہ اسٹیج پہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ جس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو جائے وہ مسئلہ کو اسٹیج پہ آنا چاہیے، اس مسئلے پہ جھگڑنا چاہیے۔ کس کی برائی کی جائے گی؟ عبداللہ ابن عمر کی یا عبداللہ مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لیکن لوگوں نے شروع کر دیا ہے کہ جو مسئلہ صحابہ میں اختلافی تھا، بعض صحابہ یہ بھی عمل کرتے تھے، بعض آمین جوڑ سے کہتے، بعض آمین آہستہ کہتے، بعض سورہ فاتحہ کے قائل، بعض نہیں ہے۔ اور پچھلے 12 سال سے 4 ائمہ جو فرمایا کہ یہ 4 دلائل پہ چل رہے تھے اور کوئی دوسرے کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ اپنے پاس، سب کے پاس اپنی اپنی دلائل ہیں اور دوسرے کو سنت کے خلاف نہیں کہتے تھے۔ لیکن یہ لوگ نے ضد میں ایک بات کو صحیح کرنے کے لیے دوسری بات کو جھوٹ، کبھی تو من گھڑت، کبھی تو ضعیف کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ دوسرا قول صحابہ اکرام کا ہے، لیکن ضد میں اور جہالت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا طنز کس پر ہو رہا ہے، ہماری انگلی کس پہ اٹھ رہی ہے، اس خیال سے تم گم ہیں۔ یہ تو ترجیحات کی بات تھی، بعد نے اس کو ترجیح دی، بعد نے اس کو ترجیح دی، اور 12 سال میں 4 ائمہ کے 5 تو نہیں ہوئے، 5 ہوئے، 5 نہیں ہوئے، لیکن ان کو کتنا ہوا حضرت عمر صاحب؟ 150 سال، 150 سال میں کتنے ہو گئے؟ 9 تو میرے علم میں ہیں، 9 تو میرے علم میں ہیں، 9 فرقے، حافظ صاحب 21 ہو گئے۔ اب بتائیے، جو فرقہ صرف قرآن اور صحیح حدیث کی دعوت دیتا ہے، جو اس کا مدعی ہے کہ ہم صرف توحید کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی بات مانیں گے، ایک رسول کی بات مانیں گے، اس میں اختلاف اتنا ہوا کہ 100 سال میں 100 سال میں 11 اور 21 فرقے ہو گئے، اور جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے نبی کی بات میں تحریف کر دی، اپنے قول نبی کے مقابلے میں نقل کر دیے، ان میں 12 سال میں 4 کے 5 نہیں ہوئے، 4 کے 5 ہوئے نہیں ہوئے۔ اور میں کہتا ہوں اگر حق پر تھے تو پہلے آپ کہاں تھے؟ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہمارا نام تو پرانی کتابوں میں اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، ابھی محدثین کے لیے خاص تھا، علماء جانتے ہیں کس کو کہا جاتا تھا اصحاب الحدیث، کس کو اہل حدیث کہا جاتا اس زمانے میں؟ جو محدث ہیں، جو حدیثوں کو جانتے ہیں، حدیثوں کا علم رکھتے ہیں، اور نہ جانے کتنی تعداد ہے وہ حدیثیں ان کو بامتن سند کے ساتھ یاد ہو کر محدث کا لقب ملتا تھا۔ آپ تو رکشہ ڈرائیور اور کالج میں پڑھنے والا بھائی کا بچہ، ہاں یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ صاحب ہمارا نام جو پرانی کتابوں میں، ارے بیوقوف تیرا نام نہیں ہے، تیرا نام نہیں ہے، وہ محدثوں کا نام ان کے جماعت کہا گیا۔ جب اللہ رب العزت نے کام کو تقسیم کر دیا تو اہل الرائے کی جماعت ہوئی، بعض لوگ فقہ میں مشغول ہو گئے، بعض لوگ حدیث کے نقل کرنے میں مشغول ہو گئے، تو ایک نام دے دیا گیا کہ یہ لوگ اصحاب الحدیث ہیں اور یہ لوگ اصحاب الرائے ہیں یا اصحاب الفقہ ہیں، اس لیے کہ دونوں کام آدمی ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس کی تاریخ آپ کو ماشاءاللہ پڑھے جانتے بھی ہیں، لیکن فقیہ کا مقام محدث میں بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے سب سے زیادہ روایت کس سے ملتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر صدیق سے زیادہ ملتی ہے۔
آپ کا مقام کم ہو گیا. آج جو جہالت والے وہ دیتے ہیں نا، ایک شوشہ لاتے ہیں ذہنوں میں کہ امام ابو حنیفہ سے کتنی روایت مروی ہیں؟ 17 مروی ہیں. بعض تو 3 پھر بعض 8 کے قائل میں، بعض کا احسان کر دیا کہ نہیں 17 تو یاد نہیں ہوتی. 17 روایتیں مروی ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. سمجھے 17 روایتیں مروی ہیں، تب بھی تم کو مان لینا چاہیے تھا ان کی فقاہت کو کہ 17 میں سے کتنے مسائل نکال دیے؟ تقریباً 12 لاکھ مسائل کا استحاض کیا 17 حدیثوں میں سے، اور یاد ہوتی تو کیا ہوتا؟ جہالت ہے. حدیثوں پر روایت نہ کرنا، یہ تو ایسا ہی ایک سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے ہیں اور آپ لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. کہاں سے حل کر رہے ہیں؟ اپنے جیب سے، قرآن حدیث سے حل کر رہے ہیں نا. اور کتنی روایتیں نقل کی آپ نے؟ ہے زیادہ. اور ابو ہریرہ حدیث میں شائع ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول میں ایک مرتبہ کسی کے پاس آیا، اللہ علیہ وسلم ہے یا رسول اللہ، میں حدیث یاد کرتا ہوں تو بھول جاتی ہے ابو ہریرہ. ابھی بتا رہا ہوں محدث کا مقام کیا ہے اور فقیہ کا مقام کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے کہا چادر بچھا، انہوں نے چادر بچھائی. میں فضائل اعمال کی بات کروں گا انشاءاللہ. انہوں نے چادر بچھائی تو اللہ کے رسول وسلم نے اس پہ دعا کی، چادر پہ آپ نے دعا کی اور فرمایا یہ اپنے سینے سے لگا لیں. چادر کو اٹھایا اور ابو ہریرہ نے سینے سے لگایا. معاذ بن جبل ہیں، امت کا اتفاق ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والماء، کیا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا قیامت میں، ہے نا حافظ صاحب؟ فقیہ امت کے بڑے فقیہوں میں سے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیج رہے ہیں؟ یمن بھیج رہے ہیں. پوچھا ماں کیسے فیصلہ کرو گے؟ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، حاکم بن کے جا رہا ہوں. ماس نہ ملا تو سنت رسول اللہ سے کروں گا. ماس اس میں بھی نہ ملا تو اوہو ماس ظاہر ہو گیا، پاگل ہو گیا، قرآن حدیث کے خلاف کچھ ہے نہیں ملے گا. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن حدیث یہاں اللہ کے نبی درس دے رہے کہ نہیں، اس میں بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی نہ ملے. تو کیا کرو گے ماس؟ اور میں رسول اللہ میں اپنی رائے بتاؤں گا یہاں تک کہ صحیح چیز پہ پہنچوں گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنا دست مبارک حضرت معاذ کے سینے پہ لگایا اور یہ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میرے اصحاب کو اس کی توفیق دی جو اس کے نبی کو پسند ہے. مسئلہ محدث کا آیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ کا تو چادر سینے پہ لگی ہے. مسئلہ فقیہ کا آیا ہے تو ہاتھ مبارک ڈائریکٹ سینے پہ لگایا. جو فضیلت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ابو ہریرہ پر ہے وہی فضیلت امام حنیفہ کی امام بخاری پر ہے. امت کے مسئلے حل کر رہے ہیں. لیکن جاہلوں کو علم تو ہوتا نہیں، سمجھ تو ہوتی نہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، بلکہ تقلید کو برا کہنے والے سب سے بڑے مقلد ہیں. اب ان سے بات کرو گے نا تو بعد میں آپ کو کوئی دلیل نہیں بھیجیں گے. کیا بھیجیں گے؟ ابو سعید زبیر کا ویڈیو بھیج دیں گے. ابھی میری کلیگ سے بات ہوئی تھی، بولا آپ اس کے مقلد ہو، اس نے جو بات کی آپ اس کا اسکین بھیجو، تو آج تک نہیں آیا. کیا بھیجیں گے؟ توصیف الرحمان کی ویڈیو بھیجیں گے. دیکھو اس نے کہا ہے توصیف الرحمان کیا ہے. امام حنیفہ کو چیک کرتے توصیف الرحمان کو چیک نہیں کر سکتے. تو امام حنیفہ کے پہلے بھی نہیں توصیف الرحمان اور ابو زید زبیر ہے. بڑا کھل کے بول رہا ہوں بات. لیکن کیا ہے؟ تقلید کر رہے ہیں نا، مقلد ہیں. ہمارے جوہلا نے جو کہا وہ ہم واپس مان لیں گے اور وہی صحیح ہے. تو جہاں بعض مسائل میں لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے ہیں تو الحمدللہ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھی فکر مند ہوئے. اب ان کو رفع دین پہ اور اس کے بعد آمین پر، سورہ فاتحہ پر اور اس کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر، تراویح کے مسئلے پر، طلاق کے مسئلے پر زبردست رائے ملنا شروع ہو گئے. تو وہ تو بندر کا کام کیا ہوتا ہے، بولے بیٹ ڈالی سے دوسری ڈالی. اب اس پہ جواب ملنا شروع ہوئے تو کیا کریں گے؟ اب ہم دوسری ڈالی پہ جائیں گے. اب کیا کریں گے؟ علماء کرام کے ان کے اعتراضات کریں گے، ان کی کتابوں پہ اعتراضات کریں گے، ان کی باتیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. اب یہ کام شروع کر دیا ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب یہ کام ہی کر رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں کیا اعتراض کر رہے ہیں. جو قرآن حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں سمجھنے کا، میں قسم خدا کے بولتا ہوں کہ علماء کرام کی اردو کی باتیں نہیں سمجھ پاتے. اردو کی باتیں نہیں سمجھ پاتے. دعویٰ کیا ہے؟ ہم قرآن حدیث سمجھتے ہیں. اللہ بغیر سوچے سمجھے جو ذہن منہ میں آیا بن دیا. اسی طرح سے آج اللہ پاک نے پوری دنیا میں ایک قافلہ، ایک شخص کھڑا ہوا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور بہت کمزور سا، اتنے سارے اعتراضات دنیا کے اس
زمانے میں تھے، آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ تبلیغی جماعت سے لگے ہوئے ساتھی سارے ہیں، کیسی تکالیف اٹھائی. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی تنظیم کوئی آدمی شروع کرتا ہے تو وہ آدمی جب ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس تنظیم میں گراوٹ آتی ہے. لیکن اس محنت کے اہل حق کے ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب سے اس کا شروع کرنے والا دنیا سے گیا ہے، اس میں اللہ نے اضافہ کر دیا ہے. اللہ کے نبی فرمایا میرے اللہ میری امت کو غلط پہ جمع نہیں کرے گا. آج پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے اور لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. شراب کھانے پہ جاتے ہیں گشت کرنے والے، کیرم کلب پہ جاتے ہیں گشت کرنے والے، وہاں پہ تو لے جاتے سمجھانے کے لیے وہ تو کیا کر رہا ہے، تو گناہ میں مبتلا ہے، تو اللہ کے نبی کے خلاف عمل کر رہا ہے، کبھی نہیں جائیں گے وہاں گشت کرنے. ہاں جس کو بیچارے حنفی حضرات تبلیغ حضرات پکڑ سمجھا بجھا کر دعا کر کے مسجد میں لائیں گے، اب وہ آگے مسجد میں نمازی بن گیا، اب آگے پکڑ لیا ارے نماز پڑھتا ہے ماشاء اللہ، لیکن نماز نبی کے خلاف ہے. جب نہیں پڑھا تھا تو ٹھیک تھا. اب وہ بیچارہ بولتا ہے یار میں نے اب تو شروع کیا ہے، ابھی بھی غلط پڑھ رہا ہوں، میرے لوگ مشہور وہ بیچارہ اس کا ذہن خراب ہو گیا. تو یہ شروع کیا، ایسے بہت سارے کام آپ کے سامنے آئے ہیں. اس میں سے ایک چیز ہے فضائل اعمال. آج کتنی ساری زبانوں میں، اب تقریباً تو میرے علم میں ہے تو تقریباً 17-18 زبانوں میں چھپ چکی ہے اور پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. اور اس پر الزام ہے کہ اس میں شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. ایک ہمارے ساتھی یہ بتا رہے ہیں کہ میں حج کرنے گیا اور وہاں پر ایک ساتھی مجھے ملا، تو اس نے بولا فضائل اعمال پڑھتے ہو؟ بولے ہاں ہماری اپنی جماعت پڑھی جاتی ہے. بولے اس میں کتنی صحیح روایتیں بھری پڑی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ جاہل کا جواب ہوتا ہے. اب وہ تھا ٹی شرٹ پینٹ میں اور داڑھی واڑی بھی چھوٹی چھوٹی. تو ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے صحیح حدیث پہ عمل کرتے کرتے آج ہم سنت کے پابند ہو گئے. تم تو صحیح حدیث پہ عمل کر کے بھی سنت پہ نہیں آئے، کیا فائدہ ہے صحیح حدیث پڑھنے کا؟ صحیح حدیث پہ عمل کرتے کرتے آدمی کیا ہو گیا؟ نماز روزے کا پابند ہو گیا، سنت کے پابند ہو گیا. اور تو صحیح حدیث کا دعوے دار آج تیرے چہرے پہ سنت تک نہیں آئی، کیا صحیح حدیث کا دعویٰ ہے تیرے نزدیک؟ تجھے تو علم نافع حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب جو علم نفع ہے وہ علم کس کام کا ہے؟ اللہ علم نافع دعا مانگی اللہ کے نبی نے. تو آج فضائل اعمال کا درس شروع ہے. کیا اس میں شرک ہے؟ ایک آدمی مجھ سے کہا کہ اس میں تو شرک بڑا پڑا ہے. تو بولے کہ اللہ کے بندے دن رات بولے تم دن رات فضائل اعمال پڑھتے ہو، یہاں تک کہتے تم تو فضائل اعمال کو قرآن میں ترجیح دیتے ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا کہتے ہو؟ قرآن پہ ترجیح دیتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے فضائل اعمال ہم دن رات پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، گھر میں بھی تعلیم، مسجد کی تعلیم، جماعت میں گئے 2.5 گھنٹے صبح 2.5 گھنٹے شام، اور اس پہ شرک ہی شرک ہے. تو ہم لوگ شرک کرتے ہی نہیں. ہمارا کوئی گیا آپ نے دیکھا ماہم درگاہ پر اور اجمیر شریف جا رہا ہے، کیا ہوا ہے فضائل اعمال 4 مہینہ میں نے پڑھی ہے. میں سنا ہوں بابا سے وہاں کو ملتا ہے، جا رہا ہوں اجمیر شریف، آیا گیا کبھی؟ جو کتابوں میں شرک بھرا پڑا ہے اس کے پڑھنے والوں کو تو اس پہ عمل بھی تو کرنا چاہیے نا. بلکہ وہ تو واپس آ کر یوں کہتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی، بیٹا پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان. ایمان کا کیا مقصد ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات محض اللہ کے لیے، صرف اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہر بچہ ہی کہہ رہا ہے اور تم اس پہ شرک کا الزام لگا رہے ہیں. کبھی نکلتے کبھی سمجھتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. چھوٹے سے بچوں کو تعلیم کا دی جا رہی ہے. پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان ہے. بیٹا ایمان کے بول کیا ہے؟ ایمان کے بول یہ ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات محض اللہ کی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ سارے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک جگہ جمع ہو کر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایک جگہ جمع ہو کر سارے انبیاء بھی اگر کسی طریقے کو حرکت دینا چاہیں، اللہ نہ چاہیں تو خدا کی قسم حرکت تک نہیں دے سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب تم ایک عقیدہ ہم پر تھوپ رہے ہو. اسی طرح فضائل اعمال کے تعلق سے اب شرک ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ شرک ہے. اور اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، من گھڑت حدیثیں ہیں، بزرگوں کے اقوال نقل کر دیے ہیں اور فلانا ہے دھماکہ ہے. نہ جانے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کتنے اعتراضات، اور جتنا اعتراضات ہو رہا ہے اتنی مقبولیت بڑھ رہی ہے. کوئی کمی آ رہی ہے؟ یہ تو ہے شیخ رضی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوش نصیبی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ نامہ اعمال میں کم پڑ رہی تھی نیکیاں، خدا کا شکر ہے دشمنوں کی گالیاں کام آئیں. سمجھے؟ یہ تو تم جتنی گالی دو گے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا. اور انہیں اعتراضات کس سے ہے؟ انہیں بغض کس سے ہے؟ صحیح جگدیہ سے نہیں ہے، انہیں بغض سنت سے ہے. سب سے پہلے آپ کو کس
किससे? इमाम हनीफा से। इमाम हनीफा ने क्या काम किया है? इमाम हनीफा ने ख्वाब देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डी मुबारक को जमा कर रहा हूँ। इब्न सीरीन से मसला पूछा, अब जानते होंगे इब्न सीरीन रहमतुल्लाह के पास कासिम भेजा, इब्न सीरीन से कहा, पूछवाया कि जाओ पूछ के आओ कि मैंने एक शख्स ने ख्वाब देखा है, मैं नाम ना बताऊँ, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डी मुबारक बिखरी पड़ी है और मैं उसको जमा कर रहा हूँ। अब कोई इसे ना समझे इसका मतलब अल्लाह के रसूल जो अपनी खबर में है, ये मसला अलग है। ख्वाब का देखना और चीज़ है, उसकी ताबीर और चीज़ होती है। मतलब लोग क्या, इनका एक नाम जाहिरिया भी है ना, जाहिरिया, बस जाहिर का उसको ले देते हैं कि देखो इमाम हनीफा ने ख्वाब देखा हड्डी बिखरी पड़ी थी, इसका मतलब है तो नबी का अकीदा सही नहीं है, जहालत है ना। कोई कहे कि भाई जब घोड़े को पानी दिखा रहा हो तो इससे कोई कहेगा ना घोड़े को पानी दिखा रहा हो तो दिखा के ले जाके पिलाएंगे, लफ्ज़ भी यही है, दिखा लाओ, पिलाने का हुक्म ही नहीं है। बहरहाल तो इब्न सीरीन से मसला पूछा इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, तो इब्न सीरीन ने कहा कि ये बताओ ख्वाब किसने देखा है? दूसरे वाले ने कहा कि देखने वाले ने मना किया है, मसला बता दें। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हो ना हो ये ख्वाब इमाम हनीफा ने देखा है, और इसका मकसद ये है कि अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नतें बिखरी पड़ी हैं वो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जमा करे, तो सुन्नत के जमा करने वाले से तुमको भूल जाएगा। और जब मेहनत न होने की बुनियाद पर सुन्नत दुनिया से मिटने लगी और लोग कलमे नमाज से दूर हो गए तो अल्लाह ने बड़ी इलियास को खड़ा किया रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उसके बाद सुन्नत जमा होना शुरू हुई। तो इनका बुज़ या तो इमाम हनीफा से या तो तबलीगी जमात से है। तो इनका बुज़ इमाम हनीफा तबलीगी जमात से नहीं है, इनका बुज़ सुन्नत को जिंदा करने वाले से और सुन्नत को जमा करने वाले से। ये इनका मुस्लिम इन चीज़ों से ये कहीं ना कहीं अमल ये बताता है। ज़बान से आपने कुछ भी कहा आशिक रसूल हैं, कोई तो कहता माशिक इससे हमारे इब्न भाई ने बताया ना, हम क्या हैं, हम आशिकान अली हैं, लेकिन इसका आशिकान अली हम नहीं है क्या? लेकिन इसका आशिकान अली का दावा मुझसे मुआविया को छुपाने के लिए। तो इनका कुरान और सही हदीस का दावा क्यों है? ताकि हम बुजुर्गों पे जो उंगलियां उठा रहे हैं, जो तंज कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए लेबल है ऊपर से, लेबल लगाया ऊपर से, कुरान सही हदीस, कुरान सही हदीस, कुरान सही हदीस। अल्लाह के बंदे समझता भी क्या कह रहे हैं। तो ये एतराज़ शुरू किया। अब फज़ाइल अमल के ताल्लुक से जो आज अपन के ज़हन को आम तौर से खराब कर रहे हैं, जो कि शुरू में हमारे मतलब इनके एक आलिम साहब हैं, आप उनको देखोगे आलिम हैं, उनसे हमारी पहले ईमेल से बात हुई तो परेशान हो गए, तो बोले आप सामने भी लो बात करेंगे। मैं ठीक है, आप जब चाहो मिल लो। जैसे हमारी बात हुई थी यहाँ पर, इनका सेंटर है ना जैद पटेल से हमारी बात हुई तो पहले बोले फज़ाइल अमल पे बात करेंगे। बोले ठीक है करते हैं, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। बोले ठीक है करते हैं। तो फिर बाद में थोड़ी बात हुई, बोले नहीं पहले अकीदे की बात करेंगे, अकीदा सबसे पहली चीज़ है। बोला ठीक है अकीदे में बात कर लेते हैं। ईमेल से बात हो रही थी, कुछ लोगों को बीच में सीसी भी मांग रहा था। तो जब परेशान हो गए तो यूँ कहने लगे कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, एक काम करो आप मेरी ऑफिस में आओ, हम आमने सामने बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे, फिर देखते हैं कौन मानता कौन नहीं मानता है। मैंने ये लिखा, मैं बोला मैं ऑफिस में आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त है कि उसूल से बात हो कि बगैर उसूल की बात उसूल से होनी चाहिए। तो तू ये लिख दे अपने लेटर हेड पे, तू ये लिख दे कि उलमाए देवबंद का अकीदा शिरकिया कुफरिया है और हम उसको कुरान हदीस से साबित करेंगे। तू लिख के दे, मैं आ जाता हूँ, लिख के दे, अपनी साइन कर दे, वरना तो कहेगा कि मैंने ये बात ही नहीं की थी, मैं दूसरे मसले में बात कर रहा था। अगर तुझे इतना इत्मीनान है कि उलमाए देवबंद का अकीदा कुफरिया शिरकिया, तो लिख के देने में क्या तकलीफ है तुझे? फिर मैंने लिखा, मेरा तुम मर जाओगे, जहर का प्याला पियोगे, लेकिन कभी लिख के नहीं दोगे। लिख के दो, मैं चैलेंज करो उनको, लेकिन लिख के जवाब नहीं आया। बोला ये वीडियो बनाने का आपको शौक है ना, इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, खर्चा मैं दूंगा, वीडियो का खर्चा मेरे जिम्मे कर दो, नेट पे डालने का खर्चा मेरे जिम्मे कर दो, उसको शायद करने का खर्चा मेरे जिम्मे कर दो, तो लिख के तो दे। आज तक जवाब नहीं है, समझे? तो ये इल्जाम किसी बंदे को पकड़ेंगे, पहले क्या बात करें, तकलीफ पे बात करेंगे, और तकलीफ उसको थोड़ा बहुत मालूमात, उसने जो आयत पेश की तो नहीं फिर फज़ाइल अमल पे आ जाएंगे। फज़ाइल अमल को उसने कुछ जवाब दिया तो नहीं, पहले तौहीद की बात होनी चाहिए। तौहीद पे है ये बंदर की तरह यहाँ से वहाँ, इससे आप जब भी बात करो इनको टॉपिक से हटने मत दो, टॉपिक से हटने इनको दो ही मत। अगर आपने हटके दे दिया तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इनको कबूल तो करना है, इश्कालात है खाली। तो फज़ाइल अमल के ताल्लुक से आज लोगों के ज़हन में बहुत सारी बातें डाली जा रही हैं।
کہیں تو وہ اس میں شرک کی باتیں ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس میں تو کفر بھی لکھا ہے، اور ایسی کتاب جس سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے. ابھی میں کل ہی میری ویڈیو سنا ابو زید ضمیر کا، میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ. اللہ سمجھ دے، علم دے. میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، عربی کا ایک لفظ برابر بول نہیں سکتا ہوں، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ آپ وہ اردو عبارتوں کا مطلب کیا ہے، اور یہ چوری مطلب نکالتے رہتے ہیں. تو فضائل اعمال کے اندر سب سے پہلے یہ اعتراضات کرتے ہیں فضائل اعمال میں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ تو فضائل اعمال اس وقت لکھی ہے جبکہ آپ کا ذہن پاگل ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ یہاں تک وہ نعرہ توصیف الرحمن استعمال کرتا ہے کہ جب وہ ان کا دماغ خراب ہو گیا. حضرت شیخ نے شروع میں بات لکھی ہے کہ ایک عوارض کی وجہ سے، ایک مرض کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا. کس کی وجہ سے؟ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور آپ کو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا سا بے چینی دیتی ہے اور آپ کو دوا دے، آپ کیوں کرے تھوڑا ذہن پہ زور کم دیا کرو. اور آپ نے آگے مجھ سے بتایا آپ نے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر نے بولا ذہن پہ زور کم دیا کرو. بولو وہ دیکھو فلاں بھائی پاگل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پاگل ہو گئے. کوئی ڈاکٹر یوں کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مرض کی وجہ سے ذہنی کام مت کرنا، تو پاگل ہو گیا. تو یہ لفظ ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مرض کی وجہ سے مجھے ذہنی کام کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، دماغ زیادہ استعمال نہ کریں. تو میں نے سوچا کہ یہ وقت جو ہے نا ایک اچھی بہترین تصنیف پہ خرچ کر دوں. اور وہ مرض کیا تھا مولانا نے اس میں نہیں لکھا ہے، لیکن آپ کی کتاب ہے آپ بھی تھی، اس میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مرض جو ہے وہ نقصیر کا تھا. کیا مرض تھا؟ نقصیر کا مرض تھا، اس کی وجہ سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مولانا ضمیر رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی رسالے فضائل اعمال میں لکھے ہیں وہ سارے کے سارے رسالے ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں لکھے. آپ کو تقریباً 1358 کی یہ بات ہے یا 57 کی کہ آپ کو جو ہے آپ نے نقل کیا ہے کہ 1358 یا 57 میں مجھے ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام کرنے سے روک دیا گیا. اور صرف اس ایام کو لے بھی لیا جائے تو صرف 1358 میں آپ نے صرف حکایت صحابہ لکھی. اور بڑی تعجب کی بات یہ حکایت صحابہ میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. حکایت صحابہ میں کوئی اشکال نہیں ہے. باقی یا تو کتابیں اس سے پہلے لکھی یا تو اس کے بعد لکھی. اب دوسرا یہ لوگوں کو ذہن میں زور ڈالتے ہیں کہ اس میں ضعیف حدیث ہے. ضعیف ان کا مطلب ہوتا ہے کہ من گھڑت. ان کا مطلب ضعیف کیا ہوتا ہے؟ من گھڑت ہوتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اس موضوع میں؟ تم بنی اسرائیل سے نقل کرو ولا حرج، جس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر لوگوں کی تربیت کرنا مقصود ہو، کوئی ایسی بات بتانا مقصود ہو، لوگ فضیلت پہ آئیں، تو تم بنی اسرائیل کے واقعات نقل کر سکتے ہو. بنی اسرائیل کے واقعات، بنی اسرائیل کیا تھے؟ بنی اسرائیل کیا تھے؟ بنی اسرائیل سے نقل کرنے ہوگا اللہ کی شکر. لہذا تمام محدثین کا بات مبنی، تمام محدثین کا ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں، تمام محدثین کا یہ اصول ہے کہ فضیلت کے بعد میں ضعیف حدیث کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، ہاں حتیٰ جہاں تک کہ وہ من گھڑت نہ ہو. یہ اصول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. آپ کی کتاب الادب المفرد، آپ نے اس میں ضعیف حدیث سے بہت ساری نقل کی، تو کیا کریں اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیں اس کے. تو ضعیف حدیثوں کا نقل کرنا فضیلت کے بعد میں، کتاب کا نام کیا ہے؟ مسائل اعمال ہے نا. کیا نام ہے؟ نہیں، مسائل اعمال نام ہوگا. فضائل اعمال نام یہ بتا رہا ہے فضیلت کی حدیثیں اس میں آئیں گی، مسائل کی نہیں. مسئلہ نہیں بنے گا اس سے، مسئلہ تو تواتر سے بنے گا، صحیح حدیث سے بنے گا، قرآن کی آیت سے بنے گا. حضرت شیخ جانتے ہیں، وقت نہیں ہونا حضرت شیخ کی کتنی تصانیف آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، کتنی تصانیف آپ نے لکھی ہیں. موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلے آپ نے شرح لکھی اور جزء مسالک. علماء جو یہ مالکی علماء ہیں، مالکی علماء اس کتاب کو دیکھ کے یوں لکھتے ہیں، یہ سب میں اسی نہیں بول رہا ہوں، جس کو بھی چاہیے میرے پاس سارے حوالے ہیں. جس مالکی علماء اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ قسم سے اگر یہ آخری میں نہ لکھتے کہ میں حنفی ہوں، میرے کو مالکی سمجھتا ہوں. آپ سوچو، ایک آدمی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. آنکھ کا ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آنکھ والے اس کے پاس جائیں گے، آنکھ والے جائیں گے. اب وہ ہارٹ کا بھی آپریشن کرتا ہے، کیا بولے گا ارے یار ایسے کیسے؟ آنکھ کا ڈاکٹر ہارٹ کا بھی آپریشن کر رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر ہے.